بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولوی صاحب، اس ماہ رمضان مبارک کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرا سوال نمبر 1 یہ ہے کہ کن کن افرادوں پر ماہ رمضان کے اندر روزہ رکھنا فرض ہے اور ان کی شرائط کیا ہے، تھوڑی سی وضاحت فرمائیے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، وقال فی موضع آخر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے متعلق جو آپ نے عرض کیا ہے سوال کے بارے میں کہ رمضان کے اندر کون کون شرائط پائے جاتے ہیں، تو آئے شریعت مطہرہ کے اندر دیکھتے ہیں رمضان مبارک کے اندر کون کون سے شرائط ہیں، کس کس انسان پر روزہ فرض ہے اور کس پر فرض نہیں ہے۔ پہلی بات جو ہے، پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے جو عمل کیا جاتا ہے، جس کو ہم کرنے جا رہے ہیں عمل، اس عمل سے پہلے کچھ شرائط آتی ہیں۔ اگر ان شرائطوں کا کوئی انسان قصدن یا جان بوجھ کر ان کو چھوڑ دیا جائے گا، وہ عمل جو ہے وہ کر رہا ہے عمل، وہ قابل قبول عمل نہیں ہوگا۔ مثلا نماز کے لیے وضو شرط ہے، نماز کے اندر نماز تب پڑھ سکتا ہے انسان جب اس کے پاس وضو ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان مبارک کے اندر روزہ رکھ سکتا ہے کون انسان، اس روزے سے پہلے کچھ شرائط ہیں۔ تو شریعت کیا کہہ رہی ہے ان مسائلوں کے اندر، ان شرائطوں کے اندر؟ پہلا مسئلہ ہے کہ ان یکون مسلما، انسان جو ہے مسلمان ہونا چاہیے، کافر کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ پہلی شرط یہی ہے کہ پہلا جو ہے مسلمان ہونا چاہیے۔ مسلمان یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یعنی یہاں پر خطاب ہے ایمان والوں کو کہ ایمان والے جو ہے ان کے اوپر روزہ فرض ہے، نہ کہ کافر کے اوپر، نہ کہ مرتد کے اوپر، نہ یہودی کے اوپر، نہ نصرائی کے اوپر۔ اور اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس انسان کے اندر ایمان ہوگا، زبان سے بھی وہ اقرار کرتا ہوگا، دل سے یقین کرتا ہوگا، جن شرائط کے اندر ایمان رکھنا ایک مسلمان کے لیے، ایک انسان کے لیے ضروری اور لازم ہے، اس انسان کو مسلمان کہا جائے گا۔ لیکن اب کافر کا مسئلہ یہ ہے کہ کافر کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہاں سے نکل جاتے اور کچھ مسائل، جیسے مرزائی ہے، وہ مرتد ہے، وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر وہ روزہ رکھیں گے تو ان کو روزے کا اجر نہیں مل سکتا ہے، ان کو روزے کی عبادت جو کریں گے وہ ان کی عبادت قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے۔ تو رافضی حضرات بھی اسی میں شامل ہیں، وہ اگر روزہ رکھیں گے تو ان کے روزے بھی معتبر نہیں مانے جائیں گے۔ تو کافر جو ہے، تو قرآن نے بیان کیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالی جس انسان کو استطاعت کسی چیز کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے اوپر، اس لیے کہ کافر روزوں کا مکلف نہیں ہے۔ مرتد جو ہے، مرتد اگر عبادت کرے گا تو عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ تو پہلا مسئلہ جو ہے، یہ انسان مسلمان ہونا چاہیے، کافر نہیں ہونا چاہیے، مرتد نہیں ہونا چاہیے، ان یکون مسلما، یعنی مسلمان ہونا چاہیے۔ دوسرا شرط اس کے اندر ان یکون بالغا، بالغ انسان ہونا چاہیے، یعنی نابالغ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہاں سے مفسرین کرام بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یرفع القلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ ان کے اوپر قلم اٹھا دیا جاتا ہے، کن کے اوپر؟ عن الصغر، یعنی چھوٹے بچے کے اوپر،
अनिस्सगरी अनिल मजनूनी, मजनून के ऊपर, और अनिल नाइमी, ये 3 अफराद जो है इनके ऊपर कलम हटा दिया जाता है। क्या कलम हटा दिया जाता है? एक बच्चा है, उसके ऊपर रोजा फर्ज नहीं है, नाबालिग है, बालिग नहीं है, तो वो रोजा नहीं रख सकता है। उसके ऊपर शरीयत ने कहा आप रोजा नहीं रख सकते हैं, आपके ऊपर रोजा फर्ज नहीं है। ये दूसरी शर्त है। लेकिन अब किस इंसान को बालिग कहा जाएगा? तो शरीयत के अंदर जो है, जो शमसी महीने आते हैं, कमरी महीने आते हैं, फरमाते हैं कि ये 15 साल का जब हो जाएगा, 15 साल मुकम्मल अगर एहतलाम हो या ना हो, 15 साल मुकम्मल, तो ये बालिग माना जाएगा। शरीयत कह रही है तो इसके ऊपर रोजा फिर फर्ज होगा। लेकिन अब अगर ये 12-13 साल का है लेकिन एहतलाम होता है, दूसरे जनाबत इसको होता है, तो शरीयत कहती है ये बालिग है, इसके ऊपर रोजा फर्ज रखना है। लेकिन अब सवाल होता है कि अगर कोई बच्चा रोजा रखना चाहता है तो क्या उसके रोजा माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? शरीयत कह रही है अगर इस बच्चे ने, नाबालिग ने रोजा रखा है तो इसका नफल में शुमार किया जाएगा, इसके ऊपर फर्ज लाजिम नहीं है, क्योंकि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, क्योंकि ये मुकल्लफ नहीं है। लेकिन अब सवाल होता है कि कुछ लोग बच्चों के ऊपर जबरदस्ती जबर कर रहे हैं कि आपको रोजा रखना ही है। लेकिन छोटे बच्चे जो है जिनके ऊपर जबर किया जाएगा, शरीयत कह रही है कि छोटे बच्चों को जबर नहीं किया जाएगा, क्योंकि जबर करने से इन बच्चों की सेहत में कमी आ सकती है, तो इसलिए इनको जबर करना ये भी गुनाह है। नंबर तीसरा क्या होना चाहिए? ये इंसान आकिल होना चाहिए। आकिल यहाँ मुराद क्या है? अक्ल वाला होना चाहिए, ये पागल दीवाना नहीं होना चाहिए। लेकिन शरीयत कह रही है अगर कोई इंसान पागल हो गया, पागल हो गया, तो पागल ये पहले रमजान से पागल हो गया है, आखिरी रमजान तक पागल रहा, इसी हालत में रहा, तो शरीयत कह रही है इसके ऊपर रोजा फर्ज नहीं है, न इसके ऊपर कज़ा है, न इन महीनों की, इस महीने के अंदर रोजा रख सकता है। क्योंकि जब इसको रोजा फर्ज था उस वक्त ये पागल था, ये मजनून था, इसके ऊपर यानी पागल, इसके ऊपर अकल जो थी, इसको अकल पूरी नहीं थी, इसलिए शरीयत कह रही है कि इस महीने के अंदर ये बिल्कुल पागल था, पागल की हालत में था, तो इसको रोजा फर्ज नहीं। अब बयान करते हैं कि अब अगर ये शख्स 15 दिन तक पागल रहा, 15 दिन ये ठीक हो गया, शरीयत कह रही है कि जिन 15 दिनों के अंदर, जिन 15 दिन तक ये पागल रहा तो वो इसको माफ है, जिनमें ये ठीक हो गया है तो वो क्या है कि उसके अंदर इसको रोजा रखने हैं। अगर इसने रोजों को तोड़ दिया है, उन चीजों को जब ये ठीक हो जाएगा, यानी जिन दिनों के अंदर ये ठीक रमजान के अंदर हो रहा है, तो उनके अंदर फरमाते हैं कि इसको इन दिनों की कज़ा करनी है या उनको उसी वक्त शुरू करना है। तो अब एक और मसला है, एक इंसान पागल नहीं हुआ है, किसी बीमारी की वजह से बेहोश हो गया है, या इसी तरीके से कमजोरी की हालत में बेहोश हो जाता है। कोई इंसान ऐसा भी पागल नहीं होता है, ये बेहोश हो जाता है बीमारी की वजह से, कमजोरी की वजह से होता है। लेकिन अब शरीयत कह रही है शाम को ये सो गया, शाम को इसने इरादा किया मुझे रोजा रखना है। जब इसने इरादा किया है कि मुझे रोजा रखना है, शाम को ही नियत की है, लेकिन जब ये सुबह उठा, सुबह उठने के बाद इस नींद में था, सोया हुआ था, लेकिन सहरी का वक्त खत्म हो गया, सहरी के वक्त ये खत्म हो गया, फजर का वक्त भी खत्म हो गया, इसने सहरी नहीं खाई है। लेकिन आगे फरमाते हैं कि जब इंसान खड़ा हो गया ये बेहोश था। क्या था? बेहोश था। लेकिन निस्फुन नहार से पहले इस इंसान ने ना कुछ खाया था, ना कुछ पिया था, ना जिमा किया, ना कुछ भी ऐसा चीज नहीं पाया गया जिसकी वजह से इसका रोजा टूट जाता। इसने बिल्कुल कुछ भी नहीं खाया था, लेकिन इसी दिन के अंदर ये बेहोश रहा, बीमारी की वजह से, कमजोरी की वजह से बीमार रहा। शरीयत कह रही है कि इस नियत की वजह से ये दिन भर रोजा रख सकता है, क्योंकि इसने नियत शाम को ही की थी, तो इसमें कोई वो चीज नहीं पाई गई जिससे इसका रोजा टूट जाता है। ये तीसरा मसला था। चौथा मसला है कि ये इंसान तंदुरुस्त तो होना चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए। कुरान ने कहा फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफर फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। कुरान ने बयान किया कि जो इंसान बीमार होता है, मरीज होता है, अब मरीज की दो शक्लें बनती है। एक शक्ल वो है कि एक इंसान बीमार है, ये कभी ठीक हो नहीं सकता, ये कभी ठीक हो नहीं सकता। अब अगर ये ठीक हो भी गया, लेकिन शरीयत कह रही है कि जब ये ठीक हो जाएगा इसके ऊपर कज़ा करनी जरूरी और लाजमी है। यहाँ हमारी कश्मीर के अंदर माहौल है कि कोई इंसान रमजान के अंदर बीमार पड़ता है तो ये फिदिया देना शुरू कर देता है, लेकिन आगे जाकर ये ठीक भी हो सकता है। डॉक्टर कहता है 10 दिन आप बीमार रख सकते हैं, लेकिन इस इंसान को ये
خدشہ ہونا چاہیے اگر میری بیماری یہاں تک پہنچ گئی اس بیماری کی وجہ سے میری موت ہو سکتی ہے یا میرا اعضاء ختم ہو سکتا ہے یا میرا جسم ختم ہو سکتا ہے یا میری بیماری بڑھ سکتی ہے، اس عذر کی وجہ سے، اس معذور کی وجہ سے اس کو شریعت کہہ رہی ہے کہ آپ کو روزہ ان حالتوں میں نہیں رکھنا چاہیے۔ جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے آپ کو رمضان کی قضا کرنی ہے، نہ کہ فدیہ دینا ہے۔ لیکن اب آگے ایک مسئلہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کو جو بیماری ہے آپ اگر روزہ رکھیں گے تو آپ مر سکتے ہیں کسی وجہ سے، یعنی آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں۔ جب آپ روزہ رکھیں گے تو آپ مر سکتے ہیں، اس انسان کو معذور کہا جائے گا، اس کے اوپر جو ہے شرائط وہی طے ہو جائیں گے، اس کو یہ روزوں کی فدیہ دے سکتا ہے جس کو یہ خدشہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ اگر روزہ رکھیں گے آپ بیمار پڑ سکتے ہیں زیادہ یا مر سکتے ہیں، کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے، اس کے لیے فدیہ ہے۔ جو ٹھیک ہو سکتا ہے اس کے لیے فدیہ نہیں ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ قضا ہے بعد میں۔ لیکن اب ایک اور شکل نکل رہی ہے اس بیماری کے اندر۔ ایک انسان ہے گرمی کے اندر روزہ آ رہا ہے، جون جولائی کے اندر روزہ آ رہا ہے، تو گرمی شدت کی وجہ سے اس کو ڈاکٹر صاحب نے کہا یا اس کو خدشہ ہے کہ اگر میں نے روزہ رکھا گرمی کی حالت میں میرا پانی ختم ہو جائے گرمی کی وجہ سے میں مر سکتا ہوں، لیکن شریعت کہہ رہی ہے اگر آپ کو یہ اندیشہ ہے گرمی کی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، آپ کا پانی اندر سے ختم ہو سکتا ہے، آپ زیادہ بیمار پڑ سکتے ہیں، تو آپ کو ان کو آگے لے کر مؤخر کرنا چاہیے روزوں کو۔ جب سردی کا ٹائم آ جائے گا آپ کو یہ روزوں کی قضا کرنی ہے۔ یہ بیماری کا مسئلہ تھا۔ اب شریعت فرماتی ہے آگے کون سا مسئلہ تھا؟ یہ انسان مقیم ہونا چاہیے، مسافر نہیں ہونا چاہیے۔ او سفر فعدۃ من ایام اخر، شریعت نے کہا کہ آپ جو ہے اپنے گھر کے اندر ہونے چاہیے، سفر میں نہیں ہونے چاہیے۔ جب گھر کے اندر ہے آپ کے وہ روزہ فرض ہے، جب آپ سفر میں ہیں تو آپ کے وہ روزہ فرض نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحابہ نے عرض کے بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر میں گئے، جو ہمارے ساتھ کچھ صحابہ تھے وہ روزہ دار بھی تھے، کچھ روزے نہیں رکھی ہوئی تھی، لیکن جو روزے سے تھے ان کے اوپر بھی ہم نے کوئی عیب نہیں لگایا، لیکن جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا ان کے اوپر بھی کوئی عیب نہیں تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان سفر میں جائے گا، سفر نکلنے کے لیے گیا، اب سفر شرعی سفر ہونا چاہیے۔ سفر کس کو کہا جاتا ہے؟ جس انسان کو شریعت نے کہا کہ آپ شرعی سفر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جس کے اندر آپ کی نماز قصر ہو رہی ہے، یعنی آپ کو 4 رکعت فرض پڑھنے تھے لیکن جب آپ سفر میں آئے آپ کو 2 رکعت فرض پڑھنے ہیں، اس کو شرعی سفر کہا جاتا ہے۔ لگ بھگ 77 کلومیٹر بنتا ہے، اتنا سفر کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو اس انسان کو شریعت کہہ رہی ہے کہ جب آپ جا رہے ہیں سفر میں، اگر آپ کو تکلیف ہو گئی، تکلیف اتنی زیادہ شدت کی ہے تو آپ کے اوپر ضروری میں روزہ نہیں ہے، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے۔ لیکن دوسرا مسئلہ ہے یہ سفر کر رہا ہے، کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، کوئی مشکل بھی نہیں ہے، شریعت کہہ رہی ہے آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ روزہ رکھیں، کیونکہ آپ کے اندر تکلیف نہیں ہے، آپ کو کوئی معذوری نہیں پڑ رہی سفر کے اندر، کوئی تکلیف مشقت نہیں ہے سفر کے اندر، آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اب مسئلہ ہے کہ کوئی انسان 15 دن سے زیادہ سفر کرنے کے لیے جا رہا ہے، یہ مدت جو ہے 15 دن تک سفر کی ہوتی ہے، 15 دن تک یہ قصر کر سکتا ہے، یہ مسافر مانا جا سکتا ہے، لیکن اس انسان نے 15 دن نیت نہیں کی، اس نے 20 دن نیت کی ہے، لیکن اب یہ سفر نہیں رہا، اب یہ مقیم بن جائے گا کیونکہ اس نے نیت کی 15 دن سے زیادہ کی۔ اب شریعت نے کہا کہ آپ مسافر نہیں ہیں، آپ کیا ہے اس وقت؟ آپ مقیم ہیں، آپ 15 دن سے زیادہ اس گھر میں رہ رہے ہیں، آپ مقیم ہیں، تو آپ کے اوپر روزہ فرض ہے۔ لیکن اب اگر اس نے 15 دن ہی کی نیت کی تو یہ مسافر مانا جائے گا، اس کو مقیم نہیں مانا جائے گا۔ لیکن اب ایک اور مسئلہ یہاں سے نکل رہا ہے، اس انسان نے نیت کی کہ مجھے 2-3 دن رہنا ہے 15 دن سے پہلے، لیکن یہ جاتے جاتے اس کا کام، یہ اس کام کے اندر مشغول جاتا رہا، اس کام کے اندر کام کرتا رہا، تو 15 دن سے زیادہ اس کے دن گزر گئی، یعنی 4 دن سے نیت کی تھی، اس نے کہا کہ مجھے 4 دن ہی لگیں گے، پھر ایسے ہی 3 دن کی نیت کی، ایسے چلتا رہا تو 15 دن سے زیادہ۔ شریعت کہہ رہی ہے کہ آپ بھی مسافر ہیں، آپ کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ یہ روزے دار کی کیا ہے؟ یعنی یہ شرائط، روزے دار جو کیا کہتے ہیں مسافر ہے، جب یہ مقیم ہوگا تو مقیم کے اوپر روزہ ہے، مسافر کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔
آگے شریعت کہہ رہی ہے کہ وہ عورت وہ حیض اور نفاس سے پاک ہونی چاہیے. مطلب کیا ہے؟ جس عورت کو ایام حیض آتا ہے یا نفاس آتا ہے اس رمضان کے اندر یہ پاک ہونی چاہیے. اگر اس رمضان کے اندر ایام حیض آیا یعنی ان دنوں کے اندر اس کو حیض آ گیا یا نفاس شروع ہو گیا تو اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے, اس کو شریعت نے معاف کر دیا ہے. آگے جا کر ان کی قضا بھی کرنی ہے ان روزوں کی. لیکن شریعت کہہ رہی ہے کہ جو حائضہ عورت ہوتی ہے حیض والی اس کی کم سے کم مدت 3 دن ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہوتی ہے. لیکن کچھ عورتوں کو اپنی مدت جو ہوتی ہے 6 دن ہوتی ہے. ان کو اپنی عادت کے لحاظ سے کسی کو 6 دن خون آتا ہے, کسی کو 4 دن آتا ہے, کسی کو 5 دن, ان کی عادت جیسی ہوتی ہے. تو ان 4-5 دنوں کے اندر اس کو روزہ نہیں رکھنا ہے. نماز تو بالکل اس کو پڑھنی نہیں, اس کو نماز معاف ہے. لیکن روزہ جو ہے ان 4-5 دنوں کے اندر جن دنوں کے اندر اس کو خون آ رہا ہے یہ پاک ہو جائے گی. پاک ہونے کے بعد یہ عورت کیا کرے گی؟ پاک ہو کر روزوں کی قضا کرے گی, نماز کی قضا نہیں کرے گی. یہی شرط ہے نفاس والی عورت. جب اس عورت کو بچہ پیدا ہوتا ہے, بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کو خون آتا ہے, اس کو نفاس کہا جاتا ہے. کم سے کم کوئی مدت نہیں ہے, زیادہ سے زیادہ 40 دن کی مدت ہے. اب اگر اس کا بچہ اس نے بچہ دے دیا, بچہ جن گیا تو بچہ پیدا ہو گیا, اس کو جو نفاس ہے شریعت کہہ رہی ہے کہ آپ کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے, آپ اس کے مکلف نہیں ہیں. جب آپ پاک ہو جائیں گے نفاس سے آپ کے اوپر پھر ان روزوں کی قضا کرنی ضروری ہے, لازم ہے. لیکن یہ عجیب معاملہ ہے, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ عورتیں کیا کرتی ہیں؟ پھر بچے جننے کے بعد جب نفاس آتا ہے, اب روزوں کی حالت میں آئے ایسا مسئلہ تو وہ فدیہ دینا شروع کر دیتی ہے. ان کے لیے فدیہ نہیں, ان کے اوپر اگر یہ فدیہ دے دے گی تو فدیہ کام نہیں آئے گا, اس کا سبب الگ ہو سکتا ہے. لیکن روزوں کا ان فدیہ سے یعنی ساقط نہیں ہو جائیں گے, ان فدیہ دینے سے روزہ اس کا ساقط نہیں ہو جائے گا. تو اس کو آگے جا کر ان کی قضا ہی کرنی ہے. اب ایک مسئلہ اور ہے کہ اس عورت کے اندر جب عورت کیا ہوتی ہے؟ حاملہ عورت ہوتی ہے, جس کے اندر بچہ ہوتا ہے, پیٹ کے اندر حمل کے اندر بچہ ہوتا ہے, 6 مہینے کا ہوتا ہے, 7 مہینے کا ہوتا ہے. اس کو اب اس عورت کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اب اگر میں روزہ رکھوں گی, میرے پیٹ کے اندر بچہ ہے, اس کو خطرہ ہے کہ یہ مر سکتا ہے یا بھوک کی وجہ سے, یا اس کو کمزوری آ سکتی ہے اگر میں نے روزہ رکھا. تو شریعت کہہ رہی ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں. جب آپ کا بچہ پیدا ہو جائے گا, پیدا ہونے کے بعد نفاس بھی ختم ہو جائے گا, پاک ہو جائے گی, آپ کو ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی. یہ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ ہے کہ وہ عورتیں جو دودھ پلانے والی عورتیں ہوتی ہیں, بچوں کو دودھ دینے والی عورتیں ہوتی ہیں, وہ نفاس سے پاک ہوتی ہے. آگے جا کر بچہ 1 سال کا ہوتا ہے یا 1.5 سال کا, اس عورت کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ 6 مہینے کا ہے یا 5 مہینے کا ہے. اب اگر میں نے روزہ رکھا, روزے رکھنے کی وجہ سے میرا دودھ سوکھ سکتا ہے, ختم ہو سکتا ہے, بچے کو میں دودھ کیسے پلا سکتی ہوں؟ دودھ ختم ہونے کی وجہ سے بچہ مر سکتا ہے, بچے کو جب دودھ نہیں پہنچے گا بچے کو تکلیف ہو سکتی ہے, بچے کو خطرہ ہو سکتا ہے. شریعت کہہ رہی ہے کہ جب آپ کا بچہ کھانے پر قادر ہو جائے گا, آگے جا کر کچھ کھانے کے لیے جب ہو جائے گا, تیار ہو جائے گا, تو پھر آپ کو ان روزوں کی قضا کرنی ہے. یہ شرائط رمضان المبارک کے, اس کے اندر یہ شرائط پائے جاتے ہیں. پہلا نمبر یہ تھا مسلمان ہونا چاہیے, پھر دوسرا نمبر یہ عاقل ہونا چاہیے, بالغ ہونا چاہیے, ٹھیک, اور حیض و نفاس سے پاک ہونا چاہیے, تندرست ہونا چاہیے. یعنی تندرست مطلب بیمار نہیں ہونا چاہیے, ایسا بیمار جس کی وجہ سے کیا اس کا اعضاء ختم ہو سکتا ہے یا مر سکتا ہے. تو اس آگے کیا ہے فرمائے شریعت میں, یہ انسان مقیم ہونا چاہیے, یہ مسافر نہیں ہونا چاہیے. یہ شرائط کے رمضان کے اندر جس انسان کو بھی یہ شرائط پائے جائیں گے اس کے اوپر روزہ فرض ہے. اگر یہ شرائط پائے گئے, ان 7-8 شرائطوں کے اندر کوئی شرط پائی گئی کہ یہ بیمار ہے, یہ تندرست نہیں ہے, یہ مسافر ہے, مقیم نہیں ہے, تو اس کے اوپر روزہ فرض نہیں. کافر ہے روزہ فرض نہیں, بچہ ہے روزہ فرض نہیں ہے, عاقل ہے روزہ فرض ہے, بالغ ہے تو روزہ فرض ہے, اگر یہ پاگل یا مجنون ہے تو روزہ فرض نہیں ہے. ان شرائطوں کے ساتھ اس انسان کو روزہ رکھنا چاہیے. جب یہ اپنے گھر میں ہوگا, مسافر نہیں ہوگا, ٹھیک ہوگا, روزہ رکھ سکتا ہے, بیمار ہوگا روزہ نہیں رکھ سکتا, آگے جا کر قضا کرنی ہے. جب بالکل ہی اندیشہ نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہو سکتا ہے تو اس کو آگے جا کر اس روزوں کی فدیہ دینا لازم و ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.